بہت عرصہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ اللہ کے پیغام کو بھولنے لگے۔ وہ اپنے خالق کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ زمین ایسے لوگوں سے بھر گئی جو مغرور، نافرمان اور برائی سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص تھا، حضرت نوح جو کہ اللہ کے نیک اور سچے بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پر چنا تھا۔ وہ شہروں اور وادیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں کو حکمت اور محبت سے پکارتا۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق اور پالنے والا ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، تم نجات پاؤ گے۔ لیکن لوگ اس پر ہنسے۔ امیر اور متکبر سردار اس کا مذاق اڑاتے۔ ہم آپ کی پیروی کیوں کریں؟ اب تو ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو پکارتے رہے، لیکن صرف چند غریب اور عاجز لوگ ان پر ایمان لائے۔ پھر بھی اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے درد بھرے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلایا، اب کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اسے حکم دیا، ہماری ہدایت اور حفاظت کے ساتھ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے سمندر سے دور کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ پھر ہنسے، کیا تم خشک زمین پر کشتی بنا رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ جاری رہے۔ آخر کار جب کشتی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم دیا، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اپنے اہل و عیال اور مومنین کو کشتی میں لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں سیاہ بادل جمع ہو گئے اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ زمین سے پانی پھوٹ پڑا، ندیاں بہہ گئیں، لہریں پہاڑوں سے اونچی تھیں۔ یہ بہت بڑا سیلاب تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حق کو رد کیا تھا۔ حضرت نوح اور اہل ایمان کشتی میں محفوظ تھے، اللہ کے حکم سے پانی پر تیر رہے تھے۔ کشتی میں موجود ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے محفوظ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا جو پیچھے رہ گیا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آؤ اور محفوظ رہو۔ لیکن اس کے بیٹے نے جواب دیا، میں ایک پہاڑ پر چڑھوں گا اور وہاں محفوظ رہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، آج اللہ کے حکم سے کوئی محفوظ نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ موجیں آئیں اور کافروں کو بہا لے گئیں۔ بہت دنوں اور راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل جائے اور آسمان کو بارش روک دے۔ سیلاب ختم ہوا، کشتی جودی پہاڑ پر آرام کرنے کے لیے آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان ایک بار پھر خشک زمین پر نکل پڑے۔ وہ شکر گزار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور فرمایا، اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔